اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 9 تختی نمبر 9 تختی نمبر 9 جو ہے اس تختی میں ہم مشق کریں گے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں سبق پڑھ لیے ہیں۔ اس تختی کے اندر جو ہم نے تختی نمبر 4 حرکات پڑھے تھے تو اس کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 5 جو ہم نے پڑھی تھی تنوین، وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے، اس کی یہاں مشق ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے تختی نمبر 7 کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کی بھی یہاں مشق ہوگی، جنہیں ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کی یہاں آج مشق ہوگی۔ اور پھر اسی طرح تختی نمبر جو 8 تھی، جو ہم نے حروف مدہ اور حروف لین پڑھے تھے، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے اور حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ یہ تمام اسباق ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں، اگر کسی کے علم میں نہیں ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ ان اسباق کو پڑھ لے تو وہ اسباق آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ مختصراً ہم آپ کو اب بتا دیتے ہیں۔ تختی نمبر 4 حرکات، یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ زبر زیر پیش حرکات ہوتے ہیں اور ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ تو جب بھی تختی نمبر 9 کے سبق میں زبر زیر پیش آئے تو اسے ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ حرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 5 تنوین، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ کیا ہیں؟ تنوین ہے۔ اور تنوین پر ہم نے کیا کہا تھا کہ یہاں غنہ کرتے ہیں، تو اس تختی میں بھی آپ نے تنوین کو پر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جو ہم نے تختی نمبر 7 پڑھی تھی کھڑی حرکات، تو کھڑی حرکات میں کیا تھی کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس تختی میں جب بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا ہم ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور تختی نمبر 8 جو ہم نے پڑھ لی ہے وہ کیا تھی؟ حروف مدہ اور حروف لین۔ حروف مدہ 3 تھے، واو الف یا۔ جب حروف مدہ آئیں گے تو انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حروف لین 2 تھے، واو اور یا۔ جب حروف لین ہوں گے تو انہیں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی کو حروف مدہ اور حروف لین کا قانون بھول گیا ہے، وہ ہمارے گزشتہ اسباق جو حروف مدہ اور حروف لین کے تھے انہیں ایک بار پھر سن لیں تو وہ سبق آپ کو دوبارہ آپ کا ذہن میں آ جائے گا۔ تو ان تمام اسباق جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان کی آج مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کھڑی حرکات۔ تو کھڑی حرکات آپ کو معلوم ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ۔ تو دیکھیں بعض مرتبہ طالب علم کیا کرتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، تو وہ یہ آہ کر لیتے ہیں، حرکات بنا لیتے ہیں، حالانکہ حرکات نہیں ہیں بلکہ یہ کھڑی حرکات ہے۔ تو لہٰذا ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ۔ جب تک طالب علم کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو آگے سبق نہیں چلانا۔ اس کے ذہن نشین جب یہ بات آ جائے گی کہ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر
پڑھتے ہیں تو تب آگے سبق یاد کرانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے میم ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرکات ہے۔ اب یہاں پر میم کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے میم زبر ما، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ طالب علم کیا کرتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ تو ما نہیں کرنا ہے کیونکہ حرکات ہے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ میم زبر ما، میم زبر ما، آما، آما، اس کے اندر بھی طالب علم غلطی کرتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں آما، وہ کھڑی حرکات کو بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں اور آگے حرکات کو بھی کھینچ رہے ہیں، دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ غلطی ہے۔ تو لہٰذا ان کو فرق معلوم ہونا چاہیے، کھڑی حرکات کو تو ایک الف کھینچنا ہے، جب آگے حرکات ہے میم کو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے آما۔ آما، پھر اس کے بعد دیکھیں آگے نون پہ پھر حرکات ہے، نون زبر نا، نون زبر نا، آمانا، آمنا، ٹھیک ہے۔ طالب علم کیا پڑھتے ہیں اسے آمانا، کوئی کہتے ہیں آمنا، ٹھیک ہے۔ میم کو تو نہیں کھینچا لیکن آخر میں نون کو کھینچ لیتے ہیں آمانا، تو لہٰذا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو اصل جو طریقہ ہے صرف کھڑی حرکات کو کھینچنا ہے، باقی حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ آمنا، آمنا، وقفاً، وقفاً، آمن، آمن، اس کے بعد آگے دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، آوا، آوا، وقفاً، وقفاً، آوا، آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، نون زیر نی، آنی، آنی، یا زبر یا، یا زبر یا، آنیہ، آنیہ، اور آخر دیکھیں ابھی تنوین آ گئی تو تنوین پر غنہ کریں گے، جیسے ہم نے تنوین والی تختی میں پڑھا تھا، تا دو زیر تین، تا دو زیر تین، آنیتن، آنیتن، جیسے کھڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچا، آگے نون اور یا یہ حرکات ہیں انہیں کھینچ کر نہیں پڑھا، اور تا پر تنوین ہے لہذا وہاں غنہ کیا، تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے آنیتن، آنیتن، وقفاً۔ وقفاً، اچھا یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں یا قاعدے میں گول تا آئے گی اور گول تا کے اوپر جب وقف ہوگا تو یہ وقف کی صورت میں ہا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے وقفاً یوں نہیں کہنا ہے آنیت، اس طرح نہیں بلکہ ہا کے ساتھ آنیہ، آنیہ، ٹھیک ہے۔ تا دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لمبی تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب گول تا پہ وقف ہوگا تو اسے ہا بنائیں گے، اگر یہ گول تا نہ ہوتی دوسری تا ہوتی تو پھر وہ تا ہی پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا گول تا کی وجہ سے وقف یوں کرنا ہے آنیہ۔ آنیہ، یہ طلباء کو خاص طور پر یہاں پر انہیں بتانا ہے کہ گول تا پہ جب بھی وقف ہوگا تو اسے آپ نے ہا کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ایلا، ایلا، فا زیر فی، فا زیر فی، ایلافی، ایلافی، وقفاً،
وقفاً ایلاف. ایلاف. آگے دیکھیں یہ یہاں پر یا لین ہے. یا لین کی پہچان ہم نے یہ کہا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے. تو یا لین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. تو یہاں یا لین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. حمزہ یا زبر ای. حمزہ یا زبر ای. نون زبر نا. نون زبر نا. این. این. وقفاً. وقفاً. این. این. اچھا دیکھیں وقف کی صورت میں حروف لین ہو یا حروف مدہ ہو تو وقف کی صورت میں انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے وقف نہیں کیا تھا تو پڑھا تھا اینا. تو ٹھیک ہے، جب وقف کیا وقفاً تو ابھی اس کو یوں وقف کریں گے این. این. ٹھیک، تو آج کا سبق یہاں تک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے. ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، جب تک طالب علم اس طریقے سے نہ پڑھے آپ اسے آگے سبق کو نہیں دیں، کیونکہ اس میں بچے کا وقت اور ٹائم دونوں ضائع ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.